بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء الدین اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی یسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سبحان اللہ. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمدللہ تعالی ہماری محفل ذکر جو ہے ویکلی اس کا تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دوستوں نے پیش کی ثناخوانی کی صورت میں. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ چونکہ یہ رجب شریف ہے تو رجب المرجب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزہ عظیم سفر معراج کا ذکر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت سی عظمتیں رفعتیں جو عطا فرمائی ہیں ان میں کہ یہ معجزہ عظیم بھی ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں, مختلف اس کی جہتیں ہیں. اس کے لیے بڑی تفصیل وقت چاہیے ہوتا. ایک تو باتیں پھر ہمارا یہ جو درس جاری ہے سر الاسرار کا, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب میں سے کہ یہ آپ کا روحانی فیض ہے. بہت سے فیوز و برکات انوار و تجلیات ظاہراً بھی ہوتے ہیں اور باطناً بھی ہوتے ہیں. ظاہری آپ کا فیض اس سے بڑا کرم نوازی ہم پہ کون سی ہوگی اس سے زیادہ کہ آپ نے اپنے در کے ان غلاموں اور سبوں میں ہمیں شامل کیا ہے. اس سے بڑی اور کیا ہم کہاں اس قابل ایمن کو جا آمن کو جا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے انہوں نے ہمیں وہ نسبت قادری جو عطا فرمائی اور براہ راست ڈائریکٹ بغداد شریف کی اس در اقدس سے, اس چوکٹ سے ہمارا تعلق جو بنا ہے, اس سے بڑی اور عظمت کیا ہوگی آپ کا فیضان ہمارے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور جو بہت سے روحانی فیوز و برکات ہیں, آپ کا علمی فیض روحانی فیض کہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کتب مختلف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں تصنیف فرمائی, اس میں یہ سر الاسرار سر فہرست ہے. اور اس کے اندر اس کا جو نام ہی اس طرح ہے کہ سر الاسرار ہے, کہ سیکرٹ آف دا سیکرٹس ہے, رازوں کا راز ہے. تو ہم نے اس کا پہلا چیپٹر جو شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے ایک دو باتیں پھر انشاءاللہ ختم وسیع سے پڑھیں گے کیونکہ نماز کا وقت قریب آ جائے گا. تو نماز کے بعد صرف پھر ہم ذکر کریں گے, انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. تو یہ مہینہ جو ہے رجب شریف کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو سفر معراج کروایا
دیکھیں جب کسی عزت والے مہمان کو دعوت دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ ہے نا دنیا داری کا بھی، تو مہمان کو جب دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے میسج بھیج دیا، آپ کو فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت یو آر انوائٹیڈ کہ فلاں پروگرام کے لیے سو اینڈ سو آپ نے حاضر ہونا ہے۔ پھر اگر زیادہ عزت والا مہمان ہے تو پھر صرف میسج سے بات نہیں چلتی نا، پھر آپ وہ باقاعدہ کارڈ بڑا خوبصورت طریقے سے دعوت نامہ تیار کرتے ہیں اور پھر وہ بھیجتے ہیں، اور مہمان اور زیادہ عزت والا ہو تو پھر نمائندہ اپنا بھی ساتھ بھیجتے ہیں کہ یہ پیغام ساتھ لے کے جائے، دعوت نامہ اپنے ہاتھوں سے دے کے آئے، پرسنلی وہاں جا کے دعوت دی جاتی ہے۔ یہ میں اور آپ اس کائنات خلق میں رہنے والے، یہ طور طریقہ دنیا داروں کا ہے، انسانوں کا ہے۔ اب جتنی بڑی زیادہ عزت والا مہمان ہوتا ہے پھر اس کا اسی طرح استقبال ہوتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، شیوخ تشریف لائیں، علماء تشریف لائیں، بڑی بڑی شخصیات، ان کے شیان شان پھر استقبال ہوتا ہے۔ پھر سربراہان مملکت جب تشریف لاتے ہیں، دوسرے کے ملکوں میں حکمران جاتے ہیں تو ان کے شیان شان استقبال ہوتا ہے۔ اس کائنات خلق میں ازل سے ابد تک کوئی بھی شخص، میں نے جب کائنات خلق کہہ دیا تو the whole creation of اللہ سبحانہ وتعالی، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی خلق اس میں آ جاتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے آقا سے عرفہ والا ہو۔ کائنات خلق کے اندر اس میں انسان ہیں، اس میں فرشتے ہیں، اس میں ساری مخلوقات ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، تمام مخلوق ہے، باقی تو نیچے ہے نا، اوپر بھی آپ ہی امام الانبیاء ہیں، آپ ہی سید الرسل ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ مہمان کتنی عزت والا ہے تو کائنات خلق میں آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں۔ اب مہمان جو کائنات خلق میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اب اس کو دعوت بھی کوئی ایسا ہی دے نا جو اس سے بڑا عزت والا ہو۔ یہ لاجیکل باتیں ہیں نا، مہمان جتنی بڑی عزت والا ہو، اب کائنات خلق میں تو آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس کے بعد ہے، ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو کائنات خلق میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، احسن، اکمل، اجمل، ارفع، اعلی، کائنات خلق میں رب سے نیچے تو آپ سے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ عزت والا مہمان بھی پھر آپ ہی ہوئے۔ اب دعوت آپ کو کون دے؟ اب خلق میں تو آپ سے بڑا ہے کوئی نہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ عزتوں والا، سب سے زیادہ عظمتوں والا وہی ہے نا جو عزتیں تقسیم کرتا ہے، اللہ جو عظمتیں تقسیم کرتا ہے کائنات خلق میں، وہ خود خالق مالک ہے، وہ خود قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جب دعوت دی، مدعو فرمایا سفر معراج کے لیے، تو وہ تقاضے بھی پورے کیے۔ رب ان باتوں سے پاک ہے، لاجیکلی سوچیں، اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ علام الغیوب والشہادہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، ہر آن ہر ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، میسج بھی بھیجا، ساتھ نمائندہ بھی بھیجا۔ پھر دیکھیں نا جو زیادہ عزت والا مہمان ہو تو نمائندے کے ساتھ سواری بھی بھیج دیتے ہیں کہ بڑا عزت والا مہمان ہے تو سواری پہ بٹھا کے لائیں۔ یہ سارے تقاضے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دعوت دینے میں پورے کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے، نہیں، وہ اس لیے ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو کون جا رہا ہے اور کون بلا رہا ہے۔ جو جانے والا ہے وہ کائنات خلق میں سب سے افضل ہے، اور جو بلانے والا ہے وہ خود خالق کائنات ہے۔ اس لیے تمہیں بتانا مقصود یہ ہے کہ دعوت کہاں سے آ رہی ہے اور کون لے کے آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، تمہیں بتانا مقصود ہے۔ میں محبوب پیغام دعوت ہماری ہے، نمائندہ بھی ہمارا جائے گا، نمائندہ بھی وہ جائے گا
جو سید الملائک ہے، اللہ اللہ نوریوں کا سردار ہے۔ یہیں پر جھگڑا بشر اور نور کا ختم ہی ہو جاتا ہے۔ ارے جس کو بلانے کے لیے سید الملائک نوریوں کا سردار آ رہا ہے، بلانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت لے کر جبریل امین آ رہے ہیں جو نوریوں کے سردار ہیں، تو میرے آقا کو بلا رہے، پتہ یہ چلا اب بشر تو سب نیچے ہی ہے، یہ تو نوریوں کا سردار آ رہا ہے نمائندہ بن کے دعوت دینے۔ پھر حقیقت محمدیہ کچھ اور ہے، وہ فہم و فراست سے ماورا چیزیں ہیں، وہ اسی واقعہ میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اب فرمایا محبوب دعوت ہم نے دینی ہے، تو دعوت بھی آئے گی، دعوت نامہ بھی آئے گا، نمائندہ بھی آئے گا۔ نمائندہ بھی وہ ہوگا جو سید الملائک ہے، اور سواری بھی وہ ہوگی جو براق ہے، اس جیسی نہ کوئی سواری ہے، اس جیسا نہ کوئی نمائندہ ہے۔ دعوت جو خالق کائنات دے رہا ہے، تو دعوت دی تو فرمایا محبوب سواری بھی آ رہی ہے، آپ نے جس پر سوار ہونا ہے، نمائندہ بھی آ رہا ہے، دعوت بھی آ رہی ہے، دعوت نامہ بھی ہے نا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول وسلم اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر وہی بات، وہ ان باتوں کا محتاج تو نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جہاں چاہے محبوب سے ملاقات اس کی ہو جائے جب چاہے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ میرے محبوب کی عظمت ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی اس مہینے میں، رجب شریف کی 27ویں پر میجورٹی آف دا علماء، میجورٹی آف دا اسکالر say it was the 27th of رجب المرجب۔ کچھ نے کہا کہ ربیع الاول تھا، کچھ نے کچھ اور مہینے بھی بتائے علماء نے، ڈیفرنٹ اسکالرز، لیکن میجورٹی جو ہے جمہور کا یہی ہے کہ 27th of رجب، 27 رجب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر معراج ہوا ہے، یہ سفر معراج میرے آقا کا، اس کے اگر اسباب پر جائیں تو اور بھی بہت سی باتیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محفل ذکر ہے، چونکہ اس میں تصوف کا ذکر ہوتا ہے، روحانیت کا ذکر ہوتا ہے، صوفیانہ اور عارفانہ باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم کی کتاب سبل الاسرار سے درس ہوتا ہے جو ہے رازوں کا راز، تو بس ایک صوفیانہ نقطہ ہے اس میں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، اول سے لے کے آخر تک دو مقامات سے میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم۔ سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں جب کہا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ابتدائے سفر سے فرمایا اچھا یہ بھی محبت کے نقطوں میں سے ایک نقطہ ہوتا ہے کہ تیری بات کروں تیرا نام نہ لوں۔ محبت کے نقطوں میں یہ بھی نقطہ ہوتا ہے نا، بات محبوب کی چھڑ جاتی ہے لیکن محبوب کا ادباً نام نہیں لیتے، تیری بات کروں تیرا نام نہ لوں۔ وہ تو خالق مالک ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن محبت کی انتہا یہ ہے اول سے آخر تک سفر معراج میں سبحان الذی اسری سے لے کر سورہ النجم کی ساری آیات تلاوت کی میں نے کی۔ ابھی کہیں نام محبوب کا نہیں لیا ہے، ادھر جب شروع کیا تو کہا الذی اسری بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ وہ ذات باری تعالیٰ، وہ جو پاک ہے ہر نقص سے اور عیب سے اور کمزوری سے، وہ سبحان ہے، وہ لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ یہ تھی ابتدا، تو نام نہیں لیا، صرف اتنا وہ بندہ خاص کو لے گیا، سیر کروائی۔ پھر جب سفر انتہا پر پہنچا، انتہا پر کعبہ کو حسین ہے، او ادنا ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام پر بٹھا کر جہاں 1 to 1 میٹنگ تھی اور کوئی نہیں تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، علماء نے لکھا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جہاں ختم آتا ہے انہ هو السمیع البصیر، میں اس سے کیا مراد ہے؟
وہ کون نام جو نے لیا ہے، انہو وہی، ہوا السمیع وہی سننے والا، البصیر وہی دیکھنے والا۔ فرمایا اس سے دونوں مراد ہیں، اور میں ایک سے مراد یہ ہے کہ رب ہی سمیع ہے، رب ہی بصیر ہے، وہی سن رہا تھا، وہی دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ سمیع تھا، ادھر حضور سمیع تھے۔ ادھر رب سناتا تھا تو حضور سنتے تھے، جب حضور کچھ عرض کرتے تو رب سنتا تھا۔ کبھی یہ سمیع تھے، کبھی وہ سمیع تھا، کبھی یہ بصیر تھے، کبھی وہ بصیر تھا۔ جب یہ دیکھتے تھے تو یہ بصیر تھے، جب وہ دیکھتا تھا تو وہ بصیر تھا۔ لیکن ان کی سماعت و بصارت اور اس کی سماعت و بصارت میں فرق یہ ہے، رب کی سماعت و بصارت ذاتی، ابدی، ازلی، ابدی، ایور لاسٹنگ ہوتی ہے۔ مخلوق کی سماعت و بصارت محدود ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو وہ بھی لامحدود ہے نا، یہ جہاں کی بات ہو رہی ہے وہاں تو ٹائم اینڈ سپیس کا تو تصور ہی نہیں ہے، دنا تدلہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں بٹھا کر بھی اتنی عظمت اور عفت دے کر بھی کیا فرمایا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس جو کچھ اپنے بندہ خاص کو دینا تھا وہ دے دیا، جو عطا کرنا تھا عطا فرما دیا۔ اس میں روحانی نقطہ یہ ہے، ویسے تو یہ معراج ہے، یہ سارے کا سارا، اس میں سارے رنگ روحانیت کے ہیں، سارے رنگ صوفیانہ اور عارفانہ ہیں، کہ عبد بندے کو کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سفر معراج ہے، اسی لیے نماز کو کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المؤمن یا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج کیوں ہے؟ ذرا غور کریں، یہ روحانی نقطہ ایک ہے کہ معراج نماز کیوں ہے۔ اس لیے میں میرے محبوب کو جو عروج ہم نے عطا فرمایا تھا معراج کی رات کو، تدا تدلہ کا دنا اور تدلہ کے مقام کعبہ قوسین پر بٹھایا تھا، یہ تحفہ معراج کا ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں جب نماز میں کھڑے ہو تو کیونکہ وہ فیض، وہ عظمت، وہ رفت جو میرے محبوب کو معراج میں عطا ہوئی تھی، یہ تحفہ ہی معراج کا ہے، تو نماز میں تمہارا حال یہ ہو، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، حدیث جبریل کا وہ جو حصہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تیرا حال یہ ہو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، تو مقام مشاہدہ پر کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرے۔ جب تو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو تیرے حجابات مرتفع ہو جائیں، یہ تحفہ معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، اس لیے نماز کے اندر وہ تمہیں لذت ملے گی، وہ حلاوت ملے گی، وہ مزہ آئے گا، وہ لطف ملے گا کہ تمہیں معراج کا وہ رنگ نصیب ہوگا، وہ جو آقا کو فیضان، وہ جو عظمت عطا ہوئی تھی اس کا فیضان تمہیں نصیب ہوگا۔ ہاں اللہ اگر وہ حال دے دے، اللہ پاک سب کو وہ حال نصیب فرمائے کہ نماز میں کھڑے ہوں تو صلاۃ معراج المؤمنین کی پھر اصل مقصد حل ہو جائے نا، کہ معراج حضور کی کیا تھی، کہ مکے سے محبوب کو لیا شان و شوکت کے ساتھ، جبریل امین ہے، براق ہے، حضور سوار ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا جلوس ہے، حضور مکے سے نکلتے ہیں، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین و ادنا کا، سارے کا سارا یہ عظمت رفعتیں یہ جو حاصل ہوئی ہیں، میں میرے نبی کے غلاموں مومنین کی اس فیض میں سے تمہیں یہ فیض عطا کیا ہے کہ نماز میں اندر ہم نے وہ معراج والی لذت رکھی ہے، وہ لطف رکھا ہے، وہ لذت رکھی ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور جب پہنچے تھے کعبہ قوسین تدنا اس مقام پر، تو علماء نے لکھا ہے اللہ پاک محبوب ہمارے لیے تحفہ کیا لائے ہو، تو فرمایا یہ نماز ہے، میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں اللہ پاک تیری بارگاہ میں تیری صفت و ثنا ہے، تیری عبادت ہے، تیری تسبیح ہے، تیری تحلیل ہے، یہی میں لایا ہوں۔ تو اس پر اگلا حصہ جو تھا اس پر میں یہ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب وہ تحفہ ہمارے لیے جو آپ لائے ہیں، ہم یہ آپ کو اپنی طرف سے تحفہ کہتے ہیں، محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، رب کی برکتیں ہوں۔ یہ جو رب نے کہا سلام، یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، نہ جانے اس کا معنی اس سے آگے اور کیا ہے، وہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے نا، السلام علیک، آپ پر سلام ہو ایھا النبی۔ میں نے کہا نا یہ معراج جو کہا نا معراج المومنین ہے نماز، اس میں لذت وہ رکھی ہے،
اب ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. اب نماز جب پڑھے نا تو سوچئے گا یہ جملہ ہے السلام علیک، یہ معراج کا تحفہ کیسے؟ یہ رب نے محبوب کو سلام بھیجا تھا، وہ سلامتی محبوب آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے آقا نے ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے ہیں. حضور دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا، غلاموں کو. حضور کعبہ کوسین پر بیٹھے تب بھی غلاموں کو نہیں بھولے. میں رب تو نے مجھ پر سلام کیا ہے. آقا نے سب کو شامل کرتے فرمایا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ کے صالحین بندے ان سب پر سلام. یہ نماز ہے. تو یہ معراج کا رجب شریف کا مہینہ ہے. 27 رجب المرجب جو ہوتی ہے اس میں الحمدللہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کہا تبرکن آج اس کے بعد میں نے اگلے ہفتے سے میں پاکستان جا رہا ہوں تو چند ہفتوں کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ ضرور باقاعدگی سے آئیے گا. تو انشاءاللہ العزیز سلسلہ جاری ساری ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، جاری ساری رہے گا. تو اس میں اللہ پاک اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اب وقت بھی کم ہے اس لیے صرف ایک بات اس درس کے حوالے سے جو ہم نے لاسٹ ویک چھوڑی تھی، ایک صرف بات بیان میں کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلے چیپٹر میں سے الاسرار کیا کہ انسان تیرا اصلی وطن کوئی اور ہے، رجوع اپنے اصلی وطن کی طرف، یہ درس ہے اس کا. تو ہم نے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور سیدنا غوث الاعظم نے اس میں نقل کی، بیان فرمایا تھا کہ تفکر ساعتا خیر من عبادت 70 سنہ. فرمایا تھا کہ فکر کرنا، گہرائی میں سوچنا، یوں کہہ لیں اس کو آسان لفظوں میں، تصوف کی زبان میں جس کو مراقبہ آپ کہتے ہیں، میڈیٹیشن. تفکر کرنا کہ بیٹھ کے ہر شے سے کٹ کر جب آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے ساتھ لو لگا کے، تو آپ نے فرمایا ایک ساتھ ایک لمحہ کا وہ فکر رب کی یاد میں، فرمایا وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک ساتھ ایک لمحہ رب کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، تعلق باللہ میں ایک لمحہ بیٹھنا، تفکر کرنا، میں وہ 70 سالہ عبادت سے بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو بات ہم نے کی ہے، یہ علم الفرقان، یہ جسے توحید کہتے ہو، یہ علم توحید ہے. وَبِهِ يَصِلُ الْعَارِفُ إِلَى مَعْرُوفِهِ وَمَحْبُوبِهِ وَنَتِيجَةُ عِلْمِ الْعَارِفِ الطَّيْرَانِ بِالرُّحَانِيَّةِ إِلَى عَالِمِ الْقُرْبَةِ فَالْعَارِفُ طَيَّارٌ إِلَى الْقُرْبَةِ وَالْعَابِدُ سَيَّارٌ إِلَى الْجَنَّةِ. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ، علم توحید کی معرفت کے ساتھ، اصل میں آسان لفظوں میں کہہ لینا کہ اپنے رب کی معرفت، رب کی معرفت جب آ جاتی ہے، فرمایا وہ عارف اس علم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ عارف اپنے معروف تک پہنچتا ہے، اپنے محبوب تک پہنچتا ہے. جس کی معرفت وہ حاصل کر رہا تھا، جس کی تلاش میں تھا، پھر ایک وقت آتا ہے، فرمایا عارف اس علم کو یعنی معرفت حاصل کرتے کرتے، وہ جو فکر اوپر آپ نے تفکر کا ذکر کیا ہے نا، وہ مراقبہ ہے، رب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدمی اور استقامت کرتے کرتے میں عارف یصل العارف الی معروفہ و محبوبہ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنے پھر وہ اس محبوب کے دامن تک، اس کی چوکٹ تک پہنچ جاتا ہے. عارف کرتے کرتے پھر اپنے معروف و محبوب تک پہنچ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا رزلٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عارف روحانی طور پر پھر اس جسم سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر وہ عارف اڑنے لگتا ہے، وہ فلائنگ کرتا ہے، اور پھر وہ فلائی کرتا ہے. اب اس جسم سے آزاد ہو جاتی ہے روح، فرمایا روحانی طور پر پھر وہ عارف تیرنے لگتا ہے، اڑنے لگتا ہے، فلائنگ کرنے لگتا ہے. کس میں؟ الی عالم القربہ، دا نیئرنیس آف اللہ سبحانہ وتعالی، عالم قربت میں
وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور عارف جو ہے وہ تیار ہے قربت کی طرف، اور جو عابد ہے وہ سیار ہے جنت کی طرف۔ اللہ، آپ نے ایک جملے میں آخری میں غور کریں، پر میں عارف تیار ہے کہاں؟ قربت کی طرف۔ عارف اڑتا ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہے؟ فرمایا قربت تک۔ اور عابد جو عبادت گزار ہے اس کی جو پرواز ہے وہ جنت تک۔ یعنی یوں کہہ لیں عابد جنت میں جاتا ہے تو عارف جو ہوتا ہے وہ جنت والے تک چلا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے یہ ایک فرق، بڑا لطیف سا فرق بیان فرمایا۔ میں عابد میں اور عارف میں یہ فرق ہوتا ہے، جو صرف عبادت میں ہی ابھی لگا ہو، معرفت ابھی نہیں آئی، تو وہ جنت کے اصول تک تو ٹھیک ہے، جنت مل جائے گی۔ میں جسے معرفت مل جاتی ہے وہ جنت والے تک پہنچ جاتا ہے، عالم قربت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سنا کے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔